ہم سب نے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سنے ہیں، لیکن ان کے فتوحات اور کارناموں کے بارے میں ہم سب نے کبھی نہیں سنا، اور ان کے فتوحات اور ان کارناموں کے باوجود ان کی سادگی میں آپ کو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فتوحات، حکومت اور ان کے سادگی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت 10 سال 6 مہینے اور 5 دن رہا۔ حکومتوں کے عروج و زوال کے لیے یہ کوئی بڑی مدت نہیں، مگر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مختصر عرصے میں اسلامی حکومت کو ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ کے قلب تک پہنچا دیا۔ اسلامی فتوحات کا ایک سیلاب تھا جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ قادسیہ اور یرموک جیسی تاریخی جنگی اسی دور میں لڑی گئی، جن کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل گیا۔ 10.5 برس کی اس مختصر مدت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علاقے فتح کیے، ان کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ 1,36,000 شہر فتح ہوئے، جن میں 4,000 مساجد تعمیر کی گئی۔ یوں بہت بڑے پیمانے پر اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوا، اور اہل ایمان کو ایسی بھی مثال اور یادگار عظمت و رفعت نصیب ہوئی جس کی مثال اس کے بعد چشم پلک نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس قدر بے مثال فتوحات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود سادگی اور زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر ہی لیٹتے، کسی پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیتے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھا لیتے۔ زندگی ہر قسم کے کر و پھر، نمود و نمائش اور ٹاٹ پاٹ سے خالی، مگر جلال ایسا کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اللہ اکبر! عبادت الہی میں اپنی مثال آفتے، خشیت الہیہ کا ہمیشہ غلبہ رہتا اور مزاج پر اکثر رقت طاری رہتی تھی۔ فتح بیت المقدس کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مدینہ منورہ میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب عازم سفر ہوئی تو کیفیت یہ تھی کہ اس طویل سفر کے لیے بیت المال سے محض 1 اونٹ حاصل کیا گیا، جس پر وہ خود اور خادم باری باری سواری کرتے رہے۔ اس وقت روئی زمین کی دونوں طاقتور ترین سلطنتوں یعنی فارس اور روم کے مقابلے میں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑنے، اور پھر اسی کے نتیجے میں فتح بیت المقدس کے اس تاریخی موقع پر رومیوں کا ایک جمع عفیر وہاں امڑ آیا تھا تاکہ مسلمانوں کے فرمان روا اور اس عظیم ترین فاتح کی محض ایک جھلک دیکھ سکے، جس نے بیک وقت قیس و کسریٰ کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا، جس کے ہاتھوں ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا، جس کی قیادت میں مٹی برکل مگو، صحرا نشی آندھی اور طوفان کی مانند ہر طرف چھا گئے تھے۔ تب ان سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا کہ یہ عظیم الشان فاتح و کشور کشا، عظیم اسلامی سلطنت کا والی و فرمان روا، طویل سفر طے کرنے کے بعد آپ جب بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ خود پا پیادہ جبکہ خادم اونٹ پر سوار، مزید یہ کہ اس کے بدن پر، اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں 1-2 نہیں 14 پیون لگے ہوئے ہیں۔ اور جب اس موقع پر کسی نے لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا
تب اس عظیم فرمان روا نے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ان تاریخی الفاظ میں مختصر اور دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یوں کہا تھا: نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، یعنی اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت دی ہے۔ قیس و کسریٰ کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا، جس کے ہاتھوں ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا۔ اس کا وجہ بیان نہ کیا، بلکہ عزت ملنے کا وجہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ ہے۔ اسی لیے کہ ان حضرات کے دلوں میں اسلام کی بڑی عزت اور عظمت تھی۔ کسی نے جب ایمان اور اسلام کو عزت کی نظر پر دیکھا تو لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں چمکایا ہے اور بہت عزت اور عظمت دیا ہے۔ جب ان لوگوں نے اسلام کا نام عظمت شان سے بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے اس کا نام بلند کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا: ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر اور ان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ اور یہ بھی فرمایا: لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون من غير ان يكون انبياء فإن يك في امتي احد فانه عمر، تم میں سے پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے، البتہ ان کے قلب میں من جانب اللہ القا کیا جاتا تھا۔ میری امت میں بھی اگر کوئی ایسا ہو تو یقیناً وہ عمر ہی ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہ چند احادیث مبارکہ ذکر کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو مقام و مرتبہ تھا اس کا اندازہ مذکورہ بلا حدیث سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت اور ان کی عظمت اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔